الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں افسوس بہن آپ کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئے اور آپ کا موضوع ہے سورہ لقمان آیت نمبر 17، ان ذالک من عزم الامور۔ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بے شک یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نہیں، آپ اس میں اچھا ترجمہ نہیں پڑھ رہے؟ میں پڑھتے ہیں دو باتیں۔ کوئی بات نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر ایک شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ ایک محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ پیاری بہنوں، جیسے کہ بہن نے بتایا کہ ہمارے درس کا جو موضوع ہے، یعنی کہ سورہ لقمان کا انہوں نے جو ہے وہ آیت کا ترجمہ پیش کیا، جو تھا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی تجھ پر پڑے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے جو ترجمہ بھی پیش کیا تو آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشیں آنے میں تمہارا کام کیا ہوگا کہ صبر سے کام لینا ہے اور ساتھ میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تیسری آیت بھی پیش کروں گی جو کہ ہے سورہ شورا کی، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب یہ تینوں آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزم الامور جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کامن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کر دے، بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام۔ تو عزم الامور میں جو ہے اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا ٹکڑے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکچولی اس کا میننگ کیا ہے۔ تو عزم کا مطلب آپ سب کو پتا ہے، بتائیں مجھے۔ ارادہ ہے۔ کیسا ارادہ ہے؟
ہاں پکا ارادہ، شدید ارادہ، ایسا ارادہ کہ میں نے یہ کام نہ کر گزرنا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ بس ابھی میں نے سوچا کہ میں یہ کروں گی، لیکن ایک ہے عزم کہ یہ کام تو کر کے دکھانا ہے. امور، یہ کاموں کو میں نے پکا پکا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام ہے، یہ کام ہے اور یہ کام ہے. اور یہ کن کے ہیں کام؟ ہمت والے، حوصلے والے کا. اچھا، یہ ہمت حوصلے والے کاموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سامنے کوئی مثال ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، یا اللہ نے جن کی تعریف کی ہے کہ ہاں بھائی یہ عزم الامور والے کام ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بڑے اچھے ہیں. تو آپ ابھی ہم دورہ قرآن سے گزرے ہیں نا، تو آپ نے اولو العزم سنا ہے نا، کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ انبیاء کے لیے. اور انبیاء کون ہے؟ اللہ کے کون ہے وہ؟ اللہ کے فیوریٹس ہے نا. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں ان کی لائف کیا ہے، اسٹرگل والی ہے، لیکن وہ کامیاب ہے. یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب. کیونکہ ہم بھی آج پوری ہم جو جنریشن ہے نا، بہت جاننے والی جنریشن ہے، ہر طرح کے حالات جانتی ہے، چاہے ہم کسی بھی ایج میں ہوں. ہم یہ پہلے یہ سمجھتے تھے نا بچپن میں کہ پیسے والے ہیں تو بہت کامیاب لوگ ہیں، لیکن آج مینٹل ہیلتھ نے جو حال کر دیا نا، اب سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ نہ خوبصورت، نہ ہی پیسے والا، نہ ہی بڑی خاندانوں والا، یہ سب کامیاب نہیں ہے. اصلی کامیاب وہ ہے جو سیٹسفائیڈ ہے، جو اپنے آپ سے خوش ہے، جو اپنے آپ سے مطمئن ہے. اور انبیاء کی زندگی اتنی اسٹرگل کے باوجود کیا تھی؟ اپنے آپ سے خوش. اچھا، ہم عورتیں ہیں نا، تو ہماری اپنی مثالی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں جس کام کو میں اچھا کرتی ہوں. تو اس کا جو ہائی لیول ہوتا ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ نے اس کے ساتھ میں جوڑ دیا نا، اب یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کوئی خوبصورت ہے اور اس سے آپ کہیں کہ آپ فلاں خوبصورت عورت سے ملتی ہیں، تو وہ سمجھیے اپنی تعریف کے اس میں لیتی ہے. اب کوئی پکانے والی ہے، بہت اچھی نہاری بناتی ہے، کہتے ہیں آپ کی نہاری جاوید نہاری والے سے بھی بہتر ہے. تو اب یہ آ جاتا ہے کہ ہائی لیول کی تعریف ہو گئی، بھائی میں پوری دنیا میں جو فیمس ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. اب میں مسلمان، میں مومنہ ہوں، تو میرا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس جب میں جاؤں تو میں کس ٹیم میں کھڑی رہوں. یہ بہت ضروری ہے نا بہنوں، کہ میرے دل میں محبت کس کی ہے، میں آئیڈیل اپنا کس کو مان رہی. جب انبیاء کو اپنا آئیڈیل مان لیا تو پھر اب ان کی عادتیں تو اپنانی ہے. اچھا، یہ کام جو ہے نا، جتنے عزم الامور والے جتنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام نا بڑے حوصلے والے ہیں، بڑی ہمت والے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے. اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نا کہ ایسے کام کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے کی جو آپ کی مشکل ہے نا وہ حل ہو جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم صبح شام اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. آج محنت کر لو، کل کامیاب ہو جاؤ. دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا ایگزام سے 10 دن پہلے میں نے کہا تھا ریوائز کر لینا، تم نے نہیں کیا. اب لاسٹ مومنٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ پینک اٹیک. بچے بھی روئے جا رہے ہیں، ماں بھی پریشان ہے. میں نے تو یہ چیپٹر چھوڑ دیا تھا، اب ماں پریشان کہاں سے اس کو سمجھائے اور آخری رات میں کیا بیٹھ کے کرے. لیکن اگر یہی کام سسٹمیٹک طور پر ہو، وہ شروع سے تھوڑی 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 محنت کرے. اور جب یہ دیکھا ہے نا، اپنے ٹاپرز جو اکثر ہوتے ہیں نا، ایک ٹاپر ہوتے ہیں جو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن جو ہمیشہ والے ٹاپرز ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اپنی جان پہ محنت لے کے، یعنی اس وقت جب کہ سارے بچے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میرا 1 گھنٹہ ریویژن کا ہے نا، میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو محنت کے بغیر تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھی حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محنت کرو گے نا، یہ ہمت والے کام کرو گے نا، میں تمہارے لیے دنیا بھی آسان کر دوں گا اور آخرت بھی آسان کر دوں گا. دنیا کیسے آسان ہو جائے گی؟ دنیا ایسے آسان ہو جائے گی نا کہ جب تک ہم کوئی کام کرتے نہیں ہے نا، ہمیں اس کی گھبراہٹ رہے گی. لیکن ایسے جو ہمت والے کام ہوتے ہیں نا، جب ہم کر گزرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈر نکل جاتا ہے اور ہمارے اندر جو ہے نا خود کانفیڈینس بھی پیدا ہو جاتا ہے
اور دل کو سکون بھی آ جاتا ہے، دل کی راحت بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہمت بڑھ جاتی۔ اب جو ہے آپ کے سامنے میں ایک لسٹ رکھوں گی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کن کاموں کو کہا ہے کہ یہ عزم الامور، اور یقیناً یہ کام مشکل ہے لیکن کرنے کے بعد آسانی، کامیاب۔ تو ابھی ہم نے جو ہے وہ تینوں آیتوں کا ترجمہ سن لیا تھا۔ اب دیکھیں پہلی آیت جو آل عمران کی پڑھی گئی تھی نا، اس میں تھا کہ تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام۔ پھر سورہ لقمان میں آتا ہے نماز قائم کرو جو، اور امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دو۔ اس کے بعد ایک اور آتی ہے بات، وہ ہے نہی عن المنکر، کہ برائی سے روکو۔ پھر اس کے ساتھ آیت میں آتا ہے کہ مصیبت پڑے گی تو صبر کرو۔ اب جب سورہ شورا میں ہم آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو اور صبر سے کام، یہ سب حوصلے والے کام۔ تو تقوی آ گیا، نماز قائم کرنا آ گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، معاف کرتے ہیں۔ دو تین کام جو ہے وہ فزیکل کام ہے، کہ نماز قائم کرنا ہے، امر بالمعروف ہے تو وہ بھی آپ نے جا کر کسی سے بات کرنی ہے، آپ دلی دل میں تو امر بالمعروف نہیں کر سکتے نا، نہی عن المنکر ہے وہ بھی آپ نے کام کرنے کے، اور باقی کی جو چیز ہے نا تقوی اور صبر، اور اس کے ساتھ میں ہے معاف کرنا، یعنی تین چیزیں فزیکل اور تین چیزیں جو آپ کے دل کے اندر ہوتی۔ تو آج یہ اتنی مبارک رات ہے، ہم اپنی اپنی پرسنل جو عبادات ہیں وہ چھوڑ کر یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ صرف سننے کے لیے، یہ 2 گھنٹے کی ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ یقیناً یہ تو اللہ دے گا ہی، ہمارے قدموں کا اجر دے گا، ہمارے وقت کی جو ہم نے کی ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کی جو تیاری کر کے ہم آئے ہیں، یقیناً اس کا اجر ملے گا، لیکن اس کا اصلی مزہ، اس کا اصلی اجر کب آئے گا؟ ایگزیکٹلی، کہ یہ 6 باتوں میں سے میں نے کون سی باتیں لینی ہیں۔ اب پھر میں دوبارہ آ جاؤں گی کہ آپ اپنے بچے کو تو کہتے ہیں کہ 95 لے کر آؤ، اور خود کہتے ہیں کہ میں ایک ہی چیز لے کے اٹھوں گی، تو یہ تو لیسٹ پوائنٹ ہوگا۔ ہمارا میکسیمم پوائنٹ کیا ہوگا کہ یہ 6 کی 6 فیلڈ پہ میں نے محنت کرنی ہے۔ کوئی آپ میں سے جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف دال بنانا جانتی ہوں اور میں صرف دال ہی ہمیشہ بناتی ہوں، نہیں، دنیا کے معاملات میں تو مجھے 60 ڈشز آتی ہے، اور اللہ کے معاملے میں 6 عادت نہیں اپنا سکتی، وہ بدلے میں کیا ملے گا؟ دنیا کا سکون تو ہے ہی ہے، وہاں آخرت میں بھی اولو العزم انبیاء کے ساتھ ٹیم میں شامل، تو یہ کتنی بڑی بات ہے بہن۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت آج ہماری کیا ہوگی کہ یہ مبارک رات میں عزم، دل میں ارادہ کرے کہ یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی۔ اور ابھی ہم گزرے ہیں استقبال رمضان سے، ہر ایک نے جو ہے وہ تقوی کا سن لیا کہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، دیکھو روزوں کا مقصد یہی ہے۔ تو پہلی چیز یہاں پر بھی وہی آ رہی کہ مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا، مین بیس پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، بچو۔ ابھی آپ نے سنا ہے وہ حدیث اتنی پیاری، وہ جھاڑیوں میں سے جو گزرنے والی ہے، بلکہ وہ حضرت عمر کی بات تھی، وہ دوسرے صحابی کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے، اور وہ مثال تھی وہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا، وہ بھی ایک مثال دیتے ہیں تقویٰ کی، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، بار بار ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو انسان جو ڈگمگاتا رہتا ہے۔ اب جو گناہ سے بچنے کی جو کوششیں ہیں نا، وہ کیا ہے حقیقت میں؟ تقویٰ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یذکر ولا ینسا، یطاع ولا یعصا، اور یشکر ولا یکفر۔ مطلب کہ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، بھولنا نہیں، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کا شکر کرنا ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنا۔ اب ہم عورتیں دیکھیں کہ ہم اس میں سے کس کس پوائنٹ پہ ڈگمگاتے ہیں۔ نافرمانی میں بھی سب کو پتا ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں، یعنی معصیت کا علم ہونے کے باوجود ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور شکر اور کفر کی بات، یعنی یہ تو شاید میں سمجھتی
سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ والے گناہ میں ملوث ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار کیا کرتے ہیں، اصل میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے نا تو پھر ہمیں یاد آئے گا کہ اس نے ہم پر کیا کیا کرم کیا ہے، اس نے مجھے کیسے کیسے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اپنی بچپن سے لے کے اب تک کی پوری زندگی کو آپ ریکال کریں کہ کتنی بار، یعنی آپ وہ چھوٹا اپنا بچپنا یاد کریں کہ آپ ہوم ورک کی بک بھول کے آئے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیچر نہ دیکھے، ٹیچر نہ آئے، اور یہ وہ ٹیسٹ تھا وہ میں بھول گئی اور آج ٹیچر لینے والی ہے، اللہ ٹیچر بھی بھول جائے۔ یعنی اتنی چھوٹی باتوں سے لے کے آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم عورتیں تڑپتی رہتی ہیں کہ اللہ مجھے اس مشکل سے پار کر۔ ہماری زندگیوں میں کتنی بار ایسے وقت آئے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے نکال دیا۔ تو کیا میں اللہ کو اتنا یاد کرتی ہوں، اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں؟ یہ جو ہے آج میرا تھوڑا سا ایک اپنی جو ہے نا وہ چیک لسٹ میں ہونا چاہیے کہ تقویٰ کا جو ہے بچنا ہے، اور کیسے کیسے بچنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت میں خود کو بھلانا، اور اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کرو گے نا، ایک موٹیویشن بھی دیتی ساتھ، اور وہ اتنی چھوٹی سی پیاری سی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اس کی مشکل کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ مخرج۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں نا، ہمیں تو بہت اچھے سے پتا ہے مخرج کا مطلب ایگزٹ۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ اس مشکل کی کوئی سولوشن نہیں ہے نا، تب اللہ تعالیٰ ایسے راستہ نکال دیتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کبھی تو ایسے ہوتا ہے، اچھا ایسے بھی ہو سکتا تھا، میں نے 10 آپشن سوچ لیے تھے کہ میں اس مشکل سے نکلوں گی، اور وہ جو ہے وہ ایسے آپشن سے نکالتا ہے جو میں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ میں مطلب اللہ تعالیٰ آگے کیا بات کہتے ہیں کہ یہ جو کر لے گا، اس کو پہلا تو یہ پوائنٹ ہے کہ اس کو میں ایگزٹ ڈور سے نکال دوں گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دوں گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے۔ تو آپ لوگوں کو تو بہت اچھے سے پتا ہے نا کہ رزق مطلب صرف وہ والا رزق نہیں ہوتا، وہ تو ایک ادنا مانی والا رزق ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں اللہ رزق میں برکت دے، اللہ رزق میں برکت دے۔ میرا وقت کتنا بڑا رزق ہے، میری صحت کتنی بڑا رزق ہے، کہ آپ سوچیں کہ میرا دل بہت صاف ہے، میں سب کچھ یعنی کہ بہت ہی خلوص سے کر سکتی ہوں، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے کوئی بیماری میں مبتلا کر دیا، اللہ نہ کرے، آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ اپنا درد بھی کسی کو نہیں بتا سکتے کہ مجھے تکلیف کتنی ہے۔ اتنی بڑی نعمت تو صحت ہے، اور پھر وقت، کہ جب وہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ ابھی لگتا ہے کہ بچپن میں تھے، اب آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں اتنی عمر کب گزر گئی، یہ وقت تو گزر ہی گیا۔ یعنی آج سے 10 سال پہلے ہم سوچتے تھے کہ نہیں شاید میں یہ ایج تک پہنچوں گی ہی نہیں، آج 10 سال گزر گئے، کہاں گئے وہ زندگی کے 10 سال؟ لیکن وقت جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ایسے راستے سے اس کو رزق دوں گا نا جدھر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اتنی یعنی تقوی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، اور اس لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ دل میں وہ ارادہ ہو کہ اب کس سے ڈر کر کام کرنا۔ آپ دیکھیں تقوی میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ میں نے جوڑا بھی سلیکٹ کرنا ہے نا تو میرا اللہ مجھے یاد آتا ہے، میں جب دسترخوان پہ کھانے رکھتی ہوں تو کیا مجھے میرا اللہ یاد آتا ہے؟ میرے اللہ نے ایسے والے روزے تو نہیں کہا تھا نا۔ جو بچے مذاق اڑاتے نا، اٹس ناٹ دا منتھ آف فاسٹنگ، اٹس دا منتھ آف فیسٹنگ، مزے دعوتیں اڑانے کا۔ اور اس حالت میں بھی امت کا یہ حال ہے، کس بات پہ روئے؟ لیکن میرے اندر کا تقوی اگر مجھے اس چیز سے نہیں روکتا تو پھر آپ بتائیں اور کس چیز سے روکے گا؟ کیا ہم انتظار ہے کہ اب جو ہے ہم بھی ربل کے نیچے جائیں تب ہمارا تقوی اوپر آئے گا؟ نہیں بہنوں، آج ابھی اسی وقت یاد کرنا ہے، اور یہ یاد کرنا ہے کہ میرے اللہ کے سامنے میں نے کیا جواب دیا۔ میں ایک ڈریس سلیکٹ کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ کتنے گھنٹوں کے لیے پہنا ہے، لیکن میرے 5,000 سے نیچے کی بات نہیں جاتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے عید ہے بھائی، خوشی کا دن ہے، اللہ نے کہا ہے اس طرح سے کہ خوشی کا اپنا اظہار کرو۔ کتنا؟ یہ آپ کو اپنے آپ کو جج کرنا۔
میں باہر نکلتی ہوں ڈھیر سارا پرفیوم لگاتی ہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ پرفیوم لگا کے عورت کو نہیں جانا. میرے گھر میں مکسڈ گیدرنگ ہے، اور وہ مکس گیدرنگ باہر کے نہیں، جو ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے خاندان کے لوگ یا وہ فرینڈ سرکل، ہم تو شادی کے وقت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کے دوست ہیں، وہ ان کی بیوی کے ساتھ میری بیسٹ فرینڈ شپ ہے، بس اس طرح کے معاملات. اور میں خوب عید کے دن بند سورتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں. کیا سچ مچ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ عورت تو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس سے خود سے پوچھیں، اگر آپ نے ضمیر سے جا کے پوچھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو. لیکن شیطان مجھے بہکا دیتا ہے اس وقت جب کہ اصلی میں پردے کرنے کا وقت. ہر تقوی، ہر اپنے ایک ایک کام پر جو ہے نا صرف اللہ کو یاد رکھیں، یہی تقوی ہے بہنوں. آپ بس یہ سوچیں نا کہ اس کا میں اللہ کو جواب کیا دوں. اگر آپ کے پاس جواب تیار ہے تو پھر آپ اپنے دل کو بہلا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا دل، آپ اپنے صاف دل سے پوچھیں کیا یہ میں جواب اللہ کے سامنے دوں گی جب وہ سورج یہاں پر ہوگا، جب وہ اتنے لوگوں کے سامنے میری ریکارڈنگ چلے گی، کیا میں جواب دے سکوں گی؟ مجھ سے تو 2-3 بہنوں کے سامنے اگر کوئی محاسبہ ہو جائے تو میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میرے 2 بچے ہی مجھ سے کچھ سوال پوچھ لے تو میں بالکل گھبرا جاتی ہوں کہ میں جواب نہیں دے سکتی کہ میں نے یہ کام کیا تھا. اور ہم اللہ سے اتنا تیرا دلیر ہو چکے. اب ہم آگے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تقوی کے ساتھ صرف یہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں آپ کی جو مشکل ہے نا اس میں سے وہ نکالتا ہے. آپ تنہا ہیں، آپ ڈپریس ہیں، آپ اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے پریشان ہیں، آپ اپنے خاندان والوں سے پریشان کہ کوئی جو ہے نا میرا ساتھ نہیں دیتا. میں سب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں لیکن جب میرا وقت آتا ہے نا تب مجھے کوئی ساتھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، تم ایک بار تقوی اختیار تو کرو، اور پھر تم دیکھو کہ میں کہاں کہاں اس کی برکتیں اور کہاں کہاں اس کی رحمتیں جو ہے نا وہ میرے راستے میں آ جائیں گی، اور پھر جو ہے نا ہماری ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی کہ کوئی میرے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی بھی عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے آپ کو سمجھنے والے افراد عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو سورہ لقمان میں آئی تھی کہ نماز کو قائم کرو. اور یہاں پر اتنے سال رہنے کے بعد، تھوڑی بہت عربی جاننے کے بعد، قرآن کی محفلوں سے جڑنے کے بعد ایک بیسک پوائنٹ ہمیں پتا چل گیا ہے جو ہمیں بچپن میں نہیں پتا تھا، کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ کیا نماز حکم ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. قائم کرنے میں کیا چیز بات آ جاتی ہے؟ قائم کرنا کیا ہے؟ جمانا، ٹھیک ہے نا، کھڑا کرنا، فاؤنڈیشن جو اس کا بیس ہوتا ہے وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بیس کو اپنی کیا کرو، مضبوط کرو. اب میں اور آپ کیا کرتے ہیں نا، ہم وقت نکالتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. دیکھیے نماز جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے، محنت کا کام ہے. آپ کسی نو مسلم سے جا کے پوچھے، جب اس کو پتا چلتا ہے نا کہ 5 وقت میں نے اپنی پاکی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو پاکی ناپاکی کا وہ تصور نہیں ہے، لیکن پاکی کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے بدن کا خیال نہیں رکھنا، اپنے کپڑوں کا، اپنی جگہ کا. اور اس کے بعد ہر نماز کی اذان کے ساتھ میں تیاری کر کے نماز پڑھنی ہے. اور اس سب کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ارے ابھی جسٹ گیس سلو کرنا بھول گئی، بچی کو بھی ابھی آنا تھا، بیل پہ بیل بجائی جا رہی ہے، پتا نہیں کس کا فون بج رہا ہے. ان کو بھی یہی وقت سوچتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے پورا، اچھا یہ وقت تو ان کا ہے، اچھا وہ بہن کا، اچھا یہ معاملہ ہوگا، وہ معاملہ. اللہ اکبر، ہمارے ایسے ہی چلتے رہتی ہے نماز. اتنی ہم نے محنت کی اور آگے کیا کر دیا. اپنے شوہروں سے تو بڑے ناراض رہتے ہیں، آپ کا ہر وقت دھیان موبائل پہ رہتا ہے. مطلب یہ ہے نا، آج سے 20 سال پہلے جو شکایتیں ہوتی تھی نا وہ پیپر پڑھنے والے ہسبینڈ سے ہوتی تھی. وہ پیپر پڑھ رہے ہوتے تھے اور جو ہے نا بیویاں کہہ رہی ہوتی تھی آپ کو پتا ہے یار یہ ہو گیا آپ کو، اور وہ پلٹائے جا رہے ہیں. آج موبائل والے ہسبینڈ ہو گئے، بچے ایسے ہو گئے. آپ گھر سے نکل رہی ہیں، آپ بچے سے کہتے ہو یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، ان کا دھیان ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے کیسے تم بے حس ہو. میں میرے اللہ کے ساتھ کیا کرتی،
اللہ جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہہ کے نقاب باندھ لی، اب اللہ مجھ متوجہ ہو گیا میری طرف، وہ میرا قرات سن رہا ہے، وہ میرے تسبیحات سن رہا ہے، وہ میری ایک ایک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک ایک میرے لفظ سن رہا ہے، اور میں لگی پڑی ہوں اپنی دنیاوی معاملات میں، ایسے معاملات جو شاید مجھے 5 منٹ بعد یاد بھی نہ رہے، اور میں میرے رب کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہوں جو مجھے اتنا نوازتے آ رہا ہے، نوازتے آ رہا ہے، یعنی انسان بنایا، مسلمان بنائے، یہ دو بڑی نعمتوں کے علاوہ میں اگر آج کاکروچ ہوتی تو سارے لوگ مجھ سے ڈر کے بھاگتے، اسپیشلی یہاں کے لوگ۔ حقیقت ہے نا، اللہ نے نہیں بنایا نا مجھے، اللہ نے انسان بنایا، عورت بنایا، مسلمان بنایا، ورنہ میں کیا کرتی؟ میں اس ہاتھی کو پوچھتی، میں اس سانپ کو پوچھتی، میں اس گائے کا پیشاب جو ہے نا متبرک کہہ کے اپنے کھانوں پہ چھڑکتی، کرتے نا، آج اللہ منہا، کیوں ہم ہے اس سب کانٹیننٹ کے نا، ہم تو وہی بر صغیر کے، وہاں تو یہی سارا شرک پھیلا ہوا ہے، وہاں یہی ساری گندگی ہے، میں اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں اگر یہ سلوک کرتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے قدر نہیں جانی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم جب پلٹ کے آؤ گے میں تمہارے ساتھ، تم جب میرے پاس آتی ہو میں تم کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہوں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کسی کی نماز کا صرف 10% قبول ہوتا ہے، کسی کا 20 ہوتا ہے، کسی کا 20 سے تھوڑا زیادہ 30، کیوں؟ یہ ان کے خشوع و خضوع کی اور ان کی توجہ کی وجہ سے۔ تو آج کیا پوائنٹ لے کے اٹھنا ہے؟ جب میں اپنی زندگی کے 15 منٹ اللہ تعالیٰ کو دے رہی ہوں تو میں نے اس کو کیسے دینا ہے؟ فوکس دینا ہے، اتنی خوبصورت نماز پڑھنی ہے کہ میرے رب کہ جو سب سے پیارے بندے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اور دیکھیے ہمارے نماز کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں فل میک اپ کر کے شادی کی تقریب میں گئی ہوں نا، میری مغرب مس، یعنی یہ میک اپ مجھے اتنا پیارا ہے، وہ شادی کی تقریب میں جو ہے میں 10 منٹ نہیں نکال سکتی۔ اچھا میں بہت ڈپریشن میں ہوں، میرا زبردست گھر میں جھگڑا ہوا ہے، اب میں نماز نہیں پڑھ رہی کیونکہ میں دنیا کی سب سے مظلوم عورت خود کو سمجھ رہی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ظلم ہی میرے لیے کافی ہے، بس میں نے اتنے سال اللہ سے دعائیں کی ہیں، بس اب جب ڈپریشن تھوڑا کم ہوگا تب جا کے جو ہے نا میں پھر سے دوبارہ سے کھڑی ہوں گی۔ یہ مسلمان عورت کا رویہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان عورت کو گائیڈ لائنس کیا مل رہی ہے؟ جب شکر کرنا ہے نماز پڑھ، جب دل دکھا ہوا ہے وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ رونا دیتا ہے، روتے 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 ہم ہلکان ہو جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں یہ میری اصلی جگہ تھی، یہ سب تو آنی جانے والی چیز ہے، یہ سب رشتے آج سے 10 سال کے بعد کون ہوگا؟ آج سے 10 سال پہلے ہماری زندگی میں کتنے لوگ تھے، اور اب کورونا کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنے لوگ بچے، اور میں ان انسانوں کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے رب کے ساتھ ایسا سلوک کروں؟ نہیں، بلکہ میں نے اب کیا ٹارگٹ لے کے اٹھنا ہے؟ فوکس نماز ہوگی میری توجہ کے ساتھ، اور یہی پھر کیا ہوتی ہے کہ کامیابی کی کنجی، یہ نماز نہ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو برائی سے روکنے لگے گی۔ ہم پریشان ہوتے نا، اللہ اتنی نمازی ہونے کے باوجود بھی یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے، لیکن اب ایسی نماز پڑھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے روکتے ہیں گناہوں سے، کیسے کامیابی جو ہے نا دروازے پہ آ کے دستک دینے لگ جاتی کہ یہ کام بھی پورے ہو گئے، وہ کام بھی پورے ہو گئے، احسن طریقے سے پورے ہو گئے، کیونکہ آپ کی نماز اتنی پیاری ہو گئی نا، جب وہ احسن طریقے کی ہو گئی، فاؤنڈیشن جب مضبوط ہو گیا تو پھر زندگی کی عمارت کیسی ہونے لگ گئی؟ سیدھی اور مضبوط۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف، اور تیسری کے ہی ساتھ میں چوتھی کو جوڑ رہی ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس میں جو ہے میں آپ کو صرف حدیث کا مفہوم رکھوں گی کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں شغاف کرنے والے جو ہے، اس کی مثال جو ہے بخاری میں آئی ہوئی ہے کہ ایک کشتی ہے، کشتی والوں نے قرعہ ڈالی اور پھر یہ طے ہوا کہ آپ اوپر رہیں گے، ہم نیچے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب نیچے والے بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے، اب ان کو دل میں یہ محسوس ہوا کہ ہم ان کو ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں، تو اب ایسے کرتے ہیں نا، نیچے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی نکال، اب کیا حال ہوگا کشتی کا؟ ٹھیک ہے، اگر اوپر والے کچھ نہیں بولے تو اچھا ہے بھائی بہت ڈسٹرب کرتے تھے، رہنے دو، ہم بھی اپنا پانی استعمال کر لیں گے، ہمارا پانی بچ گیا، ان کو نیچے سے نکال دینے دو، بس یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔
کہ میں آج جو سوچوں نا کہ میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر میں رہ سکتی ہوں، میں اپنے گھر میں بہترین ماحول رکھ کر میں دنیا کو اگنور کر سکتی ہوں، وہ میری خاندان کا وہ بچہ کیسے بھی نکلنے دو، وہ میری